أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته وحياه تقل عوالم الدين وذكره ورعيه. برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی ہم جو بات سن رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہماری کیسی ہونی چاہیے اور درود و سلام. ہم جو آیت پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی سلامتی بھیجو. یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے ساتھ شامل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بولا ان اللہ، آیت ہمیشہ سنتے ہیں ان اللہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکۃ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، سلامتی بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں نبی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم بھی درود السلام سرکار پر. یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی یہ آتا ہے فوراً ہم درود شریف پڑھ لینا اور تصور کرنا کہ ہم اللہ کے ساتھ عبادت کریں. اگر یہ تصور کے احساس کے ساتھ کریں تو پھر ہماری جو آخرت ہے انشاءاللہ کامیاب ہوگی. آنے والا جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اسی مناسبت سے ہماری پچھلی گفتگو بھی چل رہی تھی کہ رسالت کی کیا ضرورت تھی. ہم اس کو دیکھیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ہم کہ سرکار دو عالم وسلم سے ہماری نسبت قوی ہونی چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرتے ہیں ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا دوست کون ہے، ان کے والد کون ہیں، ان کی بیوی کون ہے، ان کے بچے کون ہیں، وہ کہاں جاتے، کہاں پہ آتے، کیا کرتے، کیسا کرتے، یہ سب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اسی طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار سے محبت کرنے کا، لیکن سرکار کے بارے میں ہمارا علم بہت مختصر ہے، بہت کم علم ہے. ہم کوشش کریں گے بالکل مختصر کہ ہم سرکار کی خاندان کے بارے میں اور آپ کی سیرت، یہ یہاں سے پچھلے جمعرات میں ہم شروع کر دیے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ پورا ہم سرکار کی سیرت مبارکہ کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی سرکار کی نسبت کہاں سے آئی. سرکار کا ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے. جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. آپ کی بعثت آخر میں ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک ذریعے سے، پاک رحموں کے ذریعے دنیا میں مبعوث فرمایا. یعنی آپ کے جتنے آدم اسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پاک ذریعے سے اللہ تعالیٰ منتقل ہوتے رہے. باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں، باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں، باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں، یہ پاک ذریعے سے، حرام طریقے سے نہیں. اس وقت کا جو پاک ذریعہ تھا نکاح کا، اس نکاح کے ذریعے سے سرکار کے لطفے کو اللہ تعالیٰ منتقل کرتا ہے. اب ہم کم از کم ایک 4 خاندان، ہم کو 4 نام کم از کم سرکار کے معلوم ہونے چاہیے کہ سرکار کی نسبت کہاں سے جا رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے سرکار کا اسم مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ. آپ کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم،
ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، یہ نام ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبد مناف سرکل سر کے چوتھی پشت میں ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ ہاشم، اس کے بعد جو بیٹے تھے مطلب، اس کے بعد اور کیا آپ کے پاس بیٹے تھے عبد الشمس، اس کے بعد چوتھے بیٹے جو تھے وہ نوفل۔ یہ 4 آپ کے عبد مناف کے بیٹے تھے۔ عبد مناف کی پشت میں سرکار کا نور تھا، آپ اپنے وقت کے بہترین شخص رہے۔ وہ جو نور تھا وہ نور ہاشم میں منتقل ہوا، بڑے بیٹے میں منتقل ہوا۔ آپ تجارت کرتے تھے، تجارت کے نور جس وقت جس کی پشت میں رہا وہ شخص اس وقت سب سے بہترین شخص رہا، چاہے عبد مناف ہو، چاہے ہاشم ہو، چاہے عبد المطلب ہو، چاہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو، چاہے کوئی ہو، جو بھی رہے اس وقت جن کی پشت میں سرکار کا نور تھا اپنے وقت کے سب سے بہترین شخص رہے۔ جب ہاشم بالکل 25 سال کی عمر میں آپ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے، ملک شام کو جایا کرتے تھے، یمن کو جایا کرتے تھے، آپ یہ طریقہ نکالے۔ عربستان میں صرف ایک ہی وقت میں تجارت ہوتی تھی، موسم بہت زیادہ گرم ہوتا تھا، آپ بولے ہم ایسا کریں گے کہ ایک موسم میں ہم شام کا رخ کریں گے، ایک موسم میں ہم یمن کا رخ کریں گے تاکہ ہماری تجارت میں اضافہ ہو جائے۔ ہم 3-4 مہینے تجارت نہیں کریں گے، ہم سال بھر تجارت کریں گے، اس سے تجارت میں ان کا اضافہ ہوا، آپ کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے سرکار کے دادا پردادا ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک مرتبہ شام کا سفر کر رہے تھے کہ یشرب مدینے میں ایک قبیلہ تھا، ان کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کا تو لے کے میں شام کے سفر پہ جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، اس کے بعد اپنی دلہن کو لے کے جاؤں گا۔ پھر کافی وقت گزر گیا، پھر واپس آئے، آنے کے بعد اپنی دلہن کو لے کے اپنے مکے میں تشریف لائے۔ لیکن ان کے جو والد تھے، ان کے والد ایک شرط رکھے کہ بھائی ان کی اگر اولاد ہوگی تو وہ اولاد یہاں یعنی یشرب مدینے میں پیدا ہونا۔ اس کو راضی ہوئے، ہاشم لے کے آئے۔ اس کے بعد ولادت کا وقت آیا، پھر آپ سفر کے لیے نکلے۔ سفر کے لیے نکلے، آپ اپنی زوجہ کو مدینہ میں رکھے، یشرب یعنی اس وقت کا یشرب، آج کا مدینہ، وہاں رکھے۔ اس کے بعد سفر پہ چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ وہیں پہ انتقال فرما گئے نوجوانی میں، ہاشم۔ اللہ تعالیٰ ان کے بدن سے ایک لڑکے کو پیدا فرمایا جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا فرمایا، ایک نوجوان کو پیدا فرمایا، ایک لڑکے کو تولد فرمایا جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ کیونکہ والد گزر گئے تھے، ادھر مکے کے لوگوں سے یعنی بنو ہاشم سے، ان کے خاندان والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ماں اپنے بچے کو بار بار بتاتی تھی کہ تم ہاشم کے بیٹے ہیں، اپنے مناف کے خاندان سے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مطلب ہاشم کے بھائی، ہاشم کے بھائی مطلب اتفاق سے راستے سے گزر رہے تھے، کچھ بچے تیر اندازی کر رہے تھے، تیر اندازی کر کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لڑکا شیبہ ہے جو تیر چھوڑتا برابر نشانے پہ لگتا اور وہ کہتا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ فوراً کو احساس ہوا مطلب کو، تحقیق کرے کہ کس کا بیٹا ہے، کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، عبد مناف کے بیٹے، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میں بھتیجے کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، میں بھتیجے کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ لیکن والدہ بولے کہ میں تو نہیں چل سکتی، لیکن بھتیجے کو، تمہارا خاندان ہے، تم بھتیجے کو لے جا سکتے ہو۔ تو مطلب جو تھے اپنے بھتیجے کو اونٹ پہ سوار کرے، اونٹ پہ سوار کر کے لے کے چلے۔ تو لوگ راستے میں جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگ پوچھے کہ کس کو لے کے آئے، تو ایسے ازرائے مذاق بولے کہ میں غلام کو لایا ہوں۔ گھر کو لے گئے، تیار کرے، تیار کر کے ان کو جب باہر لائے تو بولے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام شیبہ ہے، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ غلام کا لفظ استعمال ہو گیا تھا تو لوگ عبد المطلب بولنا شروع کر دیے، عبد المطلب بولنا شروع کر دیا، مطلب کا غلام۔ حالانکہ آپ مطلب کے بھتیجے ہیں، آپ مطلب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب آپ کے دادا۔ آپ کے ہاتھ پہ 2 بڑے بڑے کام انجام دیا، ویسے کئی کام ہوئے، جب بھی رہے
بڑے بڑے کام ہوتے رہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو کام کروایا۔ اس وقت مکہ جو تھا شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لوگوں کی عبادت گاہ کا مرکز تھا۔ لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے جب سے آتے تھے، اس وقت سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہاں پہ؟ مکے کو آیا کرتے تھے۔ تو مکے کے جو حاجیاں آیا کرتے تھے، ان حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی قدردانی کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ جو قبیلہ ہے بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کے پاس آیا تھا۔ ان کے چچا جو تھے نوفل کوشش کرے بعد میں کچھ مقابلہ کر کے کہ بھتیجا نہیں بھائی میں رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرمایا، نصرت فرمایا، آپ کامیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ آرام فرما ہے حتیم میں۔ حتیم یعنی حتیم کون سا علاقہ ہے؟ حتیم وہ علاقہ ہے جو کعبے کے اندرونی علاقہ کہلاتے ہیں، در حقیقت کعبے کا ہی حصہ۔ حتیم میں نماز پڑھنا کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ جب کعبے کو ڈھایا گیا، جب کعبہ جب سیلاب آیا تھا، سیلاب آنے کے بعد وہ جو دیواریں گر گئی تھی، تو پھر دوبارہ پھر ایک مرتبہ اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کرے تو اپنا حلال پیسہ اس میں لگانے کی بات رکھے، تو حلال پیسے سے صرف تھوڑی کعبہ بن سکا، اتنی جگہ بچ گئی، اس کو گھیر کے رکھ دی حتیم۔ آپ وہاں پہ آرام فرماتے عبد المطلب، آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ زمزم کا کنواں ہے، تم اس کو تلاش کرو، فلاں جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم جو ہے ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی مبارک سے رگڑ سے جو چشمہ پھوٹا تھا اور ہمیشہ جاری تھا، ہمیشہ جاری تھا۔ لیکن کچھ وقت میں بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا، بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ جو ہے مکے پہ حملہ کرا، مقابلہ ہوا، لیکن وہ لوگ ہار گئے۔ لیکن جاتے جاتے وہ قبیلے کا جو سردار تھا انہوں نے کیا کرا، مکے کے اندر یعنی کعبے کے اندر دو حرم تھے سونے کے بنے ہوئے، اور تلواریں تھی، زرہ تھی، ان تمام چیزوں کو وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اس کی مٹی کو برابر کر دیا، یعنی کنویں کو غائب کر دیا، کنویں کو پاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ کنواں اٹ گیا، چھپ گیا، گم گیا، اس کا پانی جاری ہے، پانی بند نہیں ہو سکتا، پانی نیچے سے نیچے جاری ہے، لیکن اوپر جو پانی کی ضرورت ہے وہ پانی نہیں مل رہا، لوگ پانی سے سیراب نہیں ہو رہے، پانی کی تکلیف، پانی کی قلت ہے۔ تو عبد المطلب کو اشارہ ہوا، ایک رات، دو رات، تین رات، چار رات مسلسل آپ کو اشارہ ہوا، بشارت ہوئی کہ فلاں جگہ پہ تمہارا وہاں پہ چشمہ ہے، تم نکالو اس کو۔ وہ جو تھا دو بتوں کے درمیان مقام پہ، خواب میں بشارت ملی تھی کہ کوا جو ہے وہاں پہ چونچ مار رہا ہے، چونٹیاں ہیں وہاں پہ، اس مقام پہ تم کھدائی کرو۔ تو آپ جا کے دیکھیں، ایک نائلہ نام کا بت تھا، ایک اور بت تھا، دونوں کے درمیان ایک کوا وہاں پہ چونچ مار رہا ہے، چونٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ بولے کہ یہی مقام پہ مجھے کھدائی کرنی ہے۔ مکے کے لوگ اعتراض کریں کھدائی کرنے کے لیے، لیکن آپ ان کی بات کو چھوڑ دیے، اپنے بیٹے کو لے کر کھدائی کرنا شروع کر دیے۔ کھدائی کرتے کرتے کچھ جب آسان نظر آنے لگے کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ جو زمزم اٹ گیا تھا وہ نکلنے والا ہے، تو جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، پورے مکے کے لوگ پورے آ گئے، بولے کہ اسماعیل علیہ السلام تو ہمارے بھی دادا تھے، ہمارے بھی دادا تھے، ہمارے کو بھی اس میں شریک کرو کھودنے میں، ہم بھی حصہ لینا چاہ رہے ہیں کھودنے کے لیے۔ آپ راضی نہیں ہوئے، جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ آپ بولے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم کسی کو اپنا حکم بنا لیں گے، اس کا فیصلہ۔ تو بولے کہ فلاں مقام پہ ایک شخص ہے جو کاہن ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے اس سے، انہیں جس کے حق میں فیصلہ کرا وہ بات کریں گے۔ جتنے آپ کے مخالفین تھے، مخالفین نکلے، آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ راستے میں ریگستان کا سفر، بڑا تکلیف دہ سفر۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے پاس جتنا پانی تھا وہ پورا پانی ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس جتنا پانی تھا پورا پانی ختم ہو گیا۔ تو آپ جو مقابلے کے لیے جو اور ایک اپوزیشن جو تھے وہ لوگ کے پاس پوچھنے لگا پانی مجھے چاہیے، تھوڑا پانی دے سکتے کیا؟ لوگ سخت انکار کر دیے، پانی ہم نہیں دے سکتے۔ اور اب ایسے آثار تھے کہ زندگی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تو عبد المطلب بولے کہ بھائی ایک ایک آدمی مرنے کے بدلے میں ہمیں کام کرتے ہیں، ہم تمام اپنی اپنی خبریں کھود لیتے ہیں، جو آدمی پہلے مرے گا ہم اس کو تدفین کر دیں گے، پھر آخر کا ایک آدمی ایسے بچے گا اس کی تدفین نہیں ہوگی، اتنے پوروں کے بدلے میں اس کو جاری رکھ لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے۔ سب لوگ راضی ہو گئے اس بات سے، سب لوگ اپنی اپنی خبریں کھول دی، لیکن عبد المطلب بولے کہ یہ بھی غلط ہے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے، ابھی تو ہماری موت نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہو، ہمارے لیے کوئی موقع رکھا ہو۔ تو سب لوگ قبیلے کے جو لوگ تھے ساتھ کے بولے کہ بالکل برابر ہے آپ کی بات، حق بات ہے، چلیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اونٹ کو اٹھائے، جیسے ہی اونٹ اٹھا، اونٹ کا جو ایڑی لگی، وہ ایڑی سے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ کے جتنے ساتھی تھے، تمام کے تمام ساتھی وہ پورا پانی پیے، سیراب ہو گئے، اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ عبد المطلب اپنے دشمنوں کو بلا بھیجائے کہ تم کو بھی اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی تم بھی لے سکتے ہو یہاں سے آ کے۔ آپ کے ساتھی بولے کہ یہ غلط بات ہے نا بھائی، انہوں جب ہم پانی پوچھے تو ہم کو پانی نہیں دی انہوں، کہ ہم کو پانی کیوں دینا؟ عبد المطلب کیا بولے، اگر ہم بھی ویسے ہی کریں تو ہمارے ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سرکار کی سنت ہے، سرکار بھی ایسے بولتے، یہ جو اخلاق جس کو کہا جاتا ہے یہی اخلاق ہے۔ تم ہمارے ساتھ خراب کرے ہم بھی تمہارے ساتھ خراب کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں تم ہمارے ساتھ اچھا، یہ برابری کی بات ہے۔ معاملہ اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرے۔ یہ عبد المطلب، پورے لوگ آئے، پانی سیراب ہو کے بولے کہ چلو اب چلتے ہیں، تو پورے اپوزیشن والے جو تھے بولے نہیں اب چلنے کی ضرورت نہیں، تم ثابت کر دیے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، تمہارے جو اخلاق ہے بڑے اخلاق کے تحت ہم یہ جو دعویٰ کریں ہم دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دعوے سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کا ایک مقام بن گیا، عزت تقریب ہونے لگی، آپ قبیلے کے سردار ہوئے۔ عبد المطلب سرکار کے دادا، سرکار کے دادا آپ قبیلے کے سردار ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ، جو زمزم چھپ گیا تھا اور زمزم اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے باہر نکالا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھ گئی، آپ کی تکریم بڑھ گئی، آپ کا احترام بڑھ گیا، آپ کا مقام بڑھ گیا، لوگ آپ کی عزت کرنے لگے، لوگ آپ کی عزت کرنے لگے اور آپ سے مشورہ لینے لگے، اور آپ بالکل، اور آپ کا دسترخوان ہمیشہ بھرا ہوتا، ہمیشہ لوگ آپ کے دستر پہ کھاتے رہتے، کبھی کسی کو انکار نہیں کرے، یعنی آپ بالکل ایک ایسی شخصیت تھے جو ہر ایک کو پسند تھے۔ یہ سرکار کے نور کا فیضان تھا، سرکار کا نور آپ کے پشت میں تھا، آپ اپنے وقت کے سب سے بہترین شخص تھے۔ دوسرا جو بڑا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا وہ واقعہ ابرہہ کا واقعہ ہوا، دوسرا جو بڑا واقعہ آپ کا ہوا وہ ابرہہ کا واقعہ ہوا۔ ابرہہ ہم سن چکے ہیں، ہم 10 منٹ میں بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ابرہہ جو تھا، ہم سنیں ابرہہ کے بارے میں کئی مرتبہ کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ، انہیں دیکھا کہ پورے لوگ جاتے ہیں اور مکے میں حج کرتے ہیں، تو انہیں سنا مقام ہے جو صدر مقام، وہاں پہ ایک کعبے کو ہو ایک عمارت بنایا، عمارت بنا کے بولا کہ سب لوگوں کو بولا کہ تم یہ عمارت کی حج، اس کا طواف کرو، اس کا حج کرو۔ تو لوگ انکار کر دیے، اعتراض کرے کہ بھائی وہیں جا رہے ہیں۔ تو اس کو خیال آیا کہ یہ جب تک کہ وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کو کوئی نہیں آتے، یہ کعبے کو، یہ جو عیسائی اصل در حقیقت جو بنایا تھا وہ کعبہ نہیں بنایا تھا، وہ گرجا گھر بنایا تھا، اس کی عبادت کو کوئی نہیں آتے۔ کیا کرنا، وہ جو کعبہ ہے وہ کعبے کو گرا دینا۔ عربستان میں، مکے میں کعبے کی بے انتہا عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں، بے انتہا۔ تو قبیلے کے ایک شخص کو پتا چلا کہ اس کا ایسا ارادہ ہے، انہیں وہاں پہ کیسا بنایا، انہیں خاموش گیا، جا کے وہاں پہ وہ جو کعبہ تھا وہاں پہ غلاظت کر دیا، ضرورت سے فارغ ہو گیا، غلاظت کر دیا۔ جیسے ہی ابرہہ کو معلوم ہوا، بڑے غصے میں ہاتھیوں کا غول لے کے نکلا، انہیں اب تو میں کعبہ کو ڈھال دوں گا۔ راستے میں کچھ قبیلے ملے مقابلہ کرنے کے لیے، کعبے کی حفاظت کے لیے، لیکن مقابلہ نہیں کر سکے، مکے کے قریب آ گیا، مکے کے قریب آ گیا۔ قریب آنے کے بعد پڑاؤ ڈال دیا۔ عربستان کے لوگ اونٹ دیکھے، ہاتھی کا بھی دیکھے نہیں، ہاتھی معلوم ہی نہیں۔ ہاتھی روئے زمین کا سب سے خطرناک جانور، سب سے بڑا، سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے، ایسا بڑے بڑے ڈیل ڈول والا دیکھے نہیں۔ ہاتھیوں کو لے کے آ گیا، 1000 ہاتھیوں کی فوج کو لے کے آ گیا۔
الگ الگ روایات میں الگ الگ تعداد ہے، 1000 ہم سمجھ کے چلتے ہوئے 1000 کی روایت زیادہ ہے۔ آنے کے بعد اس کے فوجی لوگ جو تھے، چراگاہیں جو تھی، وہ چراگاہوں کے جو اونٹ چل رہے تھے، وہ اونٹوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے، جس میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے۔ عبد المطلب اپنے خاندان والوں سے مشورہ کرے، ابراہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، کیا ہمارے پاس قوت ہے کہ مجھے مقابلہ کر سکیں؟ تو قبیلے کے لوگ بولے کہ ہم اسے مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابراہ بول بھی جایا وہاں پہ کہ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا جو سردار ہے مجھ سے آ کے بات کر سکتا ہے۔ تو قریش کے جو سردار تھے، عبد المطلب سرکار کے دادا، تشریف لے گئے بات کرنے کے لیے۔ تو پوچھا انہیں، زبان تو خیر نہیں آتی تھی، مترجم درمیان میں تھا، بات ہوئی کہ کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ تو عبد المطلب بولے کہ تمہارے فوجی جو ہیں وہ 200 اونٹ میرے جو چراگاہ میں تھے لے کے آ گئے، ہانک کے آ گئے۔ تو جو ابراہ تھا، جیسے عبد المطلب آ رہے تھے تو دیکھا اس پہ ہیبت طاری ہوئی، اس پہ ہیبت طاری ہوئی۔ وہ جو اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، تخت سے اٹھ کے ٹھہر گیا، تخت سے اٹھ کے ٹھہر گیا، اٹھ کے ٹھہر کے استقبال کرا، استقبال کر کے عبد المطلب کے ساتھ خود زمین پہ بیٹھ گیا، تخت پہ نہیں بٹھا سکتا تھا، خود بھی تخت پہ بیٹھ کے ان کو ٹھہرا کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہیبت طاری تھی، وہ ہیبت سے کیا کرا، زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پہ بیٹھ کے بات کرا، بات کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ بولے میرے اونٹ کی درخواست کریں۔ تو ایک دم انہوں نے بولا، مسکرا دیا، بولا کہ میں تو تمہارے کو دیکھ کے بڑی عظیم شخصیت سمجھا تھا، میں تم کو دیکھ کے بڑی بہترین شخصیت سمجھا تھا، میں سمجھا تھا کہ تم تجویز لاؤ گے، کچھ بات کرو گے کعبے کی حفاظت کے لیے، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب جو جواب دیے کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اونٹوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس گھر کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ آپ بولے، ابراہ بولا کہ ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دو، اونٹ لے لیے، آگے اپنے قریش کے تمام لوگوں کو بول دیے، اپنے قریش کے تمام لوگوں کو بول دیے کہ اطراف کی پہاڑیوں میں ہم چلے جائیں، اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تم اس کو قوت عطا فرما تاکہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، ابھی تیرے گھر کی تو حفاظت فرما، تیرے گھر کی تو حفاظت فرما۔ ابراہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوا، انہیں ابھی دور ہے، سمندر کی جانب سے ابابیل کا غول آیا، جن کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں، کیا سائز کنکریاں؟ مسور کی دال کا دانہ کتنا رہتا یا چنے کی دال کا دانہ، یہ 2 دانوں کا تذکرہ ہے، وہ سائز۔ ابابیل چھوٹی سی اتنی چڑیا کتنے سائز کے پتھر کو پکڑ سکتی؟ مسور کا دانہ یا چنے کی دال کا دانہ، اتنے دانے کو پکڑ کے غول آیا، غول آیا اور ہاتھیوں کے اوپر آ گیا، ایک ایک ہاتھی کے لیے ایک ابابیل، وہ اپنی چونچ سے ایک کنکری گراتی، وہ کنکری لوہے کی کنکری کی مانند، اس کے جو وہ لوگ پورے خود پہنے ہوئے جنگ کرنے آئے، انہوں پورا ان کا پورا آہنی لباس میں، لوہے کے لباس میں، لیکن اس کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی وہ کنکری نیچے گری، اور ہاتھی وہ شخص کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے، دونوں پنجوں کی جو کنکریاں گرے، وہ کنکریاں وہ ہاتھی کے حصوں کا بھوسا کر دیا۔ ابراہ جو دیکھا اپنے ہاتھی کو، ہاتھی کا نام جو تھا، ہاتھی کا نام بھی تاریخوں میں آیا ہے، مسلمان نام ہے ہاتھی کا، لیکن ہاتھی کو جب انہیں مکے کی طرف اٹھا کے بھگانے کی کوشش کرا، نہیں بھاگا، اٹھا نہیں، لیکن مقصد کو پورا نہیں کرا۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کے مقصد کو پورا کرا۔ آج دنیا میں کٹرا مرا ختم ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہم جانتے ہیں، تمام دنیا میں کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم پہ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم پہ نہیں آ رہی۔ ابابیل ہمارے لیے نہیں آ رہی، ہماری حفاظت کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ہم عبداللہ، نام کے عبداللہ رہ گئے، عبداللہ کی حقیقت کو چھوڑ دیے۔
عبد المطلب وہ کیفیت سے بولے تھے، عبد المطلب وہ کیفیت سے بولے تھے، وہ کیفیت ختم ہو گئی، نام کے عبداللہ رہ گیا۔ یہ دو واقعہ اس میں، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ سورت نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ فرمایا۔ یہ پوری سورت اسی کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ عبد المطلب یعنی سرکار کے دادا کی یہ باتیں ہیں۔ ہم پھر سرکار کے والد محترم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو یہ نام یاد رکھنا ہے، کم از کم سرکار کی سیرت، کم از کم داداؤں کے نام تو ہم یاد رکھنا، سرکار کے کوئی پوچھے ہم کو تو کم از کم یاد رکھنا، کم از کم سرکار کی وہ سنت، یہ نسبت سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ سرکار وسلم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف، عبد مناف کے 4 بیٹے، یعنی یاد رکھنا ہے آپ کے دادا، آپ کے پردادا ہاشم، ہاشم کے بھائی مطلب، مطلب کے بھائی عبد الشمس، عبد الشمس کے بھائی نوفل۔ سرکار کس کے بیٹے ہیں؟ سرکار کون سی پوچھ سے ہیں؟ ہاشم کی پوچھ سے ہیں۔ مطلب سرکار کے دادا کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ۔ سرکار کے دادا کا عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے آپ، پوری تاریخ میں آپ کو عبد المطلب کہا گیا، لیکن آپ کا جو حقیقی نام تھا، کیا نام تھا آپ کا حقیقی؟ شیبہ، آپ کے دادا کا نام شیبہ۔ پھر آپ کے شیبہ، آپ کے بیٹے عبداللہ، آپ کے بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آنے والے پھر منگل میں ہم سرکار کے والد محترم کی حیات مبارکہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں سے عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔